وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحجرات آیت نمبر 1 حصہ سوم۔ آج کا موضوع، کیا ہمارے دل خوف خدا سے عاری ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ حجرات آیت نمبر 1 مضمون جاری ہے۔ سامعین کرام، لفظی ترجمہ میں سنا دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کے جو گزشتہ ہم نے 2 درس پڑھے تھے، میں آپ کو خلاصے کے طور پہ اس کا مضمون بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد دنیا نہیں ہے ہمارا، بلکہ آخرت ہے۔ اور آخرت میں اللہ سے ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کا قرب اور اس کی معرفت ہے۔ اس کے جو یعنی نتائج ہیں، اگر ہم آخرت کو اپنی منزل بنا لیں نا سامعین اکرام، تو اس کے نتائج کچھ تو ہمیں دنیا میں ہی حاصل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دل جو ہے انسان کا، یہ صاف ہو جاتا ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے، یہ دل چمک جاتا ہے، یہ عرش الہی بن جاتا ہے، اور یہ پھر وہ اس بندہ مومن کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں، حدیث کے مفہوم کی روح سے۔ اس کے پاؤں اللہ تعالیٰ کے پاؤں بن جاتے ہیں، ان کے ذریعے چلتا ہے۔ اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں بن جاتی ہیں، اس کے ذریعے دیکھتا ہے۔ اس کے کان اللہ کے کان بن جاتے ہیں، اس کے ذریعے دیکھتا ہے، اس کے ذریعے سنتا ہے۔ یہ سارے مطلب یہ ہے کہ قلب جو ہے وہ عرش الہی بن جاتا ہے، اور اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑے مقامات ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ درجات کے حساب سے بہت بڑے درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے دنیا میں راضی ہو جائے، یا جو اللہ کو دنیا میں راضی کر لے، تو اس سے بڑی تو نعمت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے،
اگر یہ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے ایک ڈیل کرنی ہوگی۔ وہ ڈیل کیا ہے؟ وہ مال و جان جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو، اس کا اختیار یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیچ دے۔ یعنی ڈیل کیا ہے؟ ڈیل یہ ہے کہ یہ جو زندگی گزارنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ تم زندگی میں دنیا میں اپنی مرضی سے تصرف کر سکتے ہو، یہ اجازت دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیل کی شکل میں اس کی ایک ڈیل بنا لی ہے کہ اگر تم ایسا کرو کہ بجائے اس کے کہ تم اپنی مرضی زندگی جیو، میں تمہیں ہدایت بھجواؤں گا، میری مرضی سے تم اگر زندگی گزارو گے میرے احکامات اور میرے رسول کے طریقے کے مطابق تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو پھر تم ناکام ہوگے۔ یہ سامعین اکرام ایک خلاصہ ہے اس گفتگو کا جو میں نے آپ کے یعنی 2 اسباق میں نے آپ کے سامنے کی ہے، لیکن اس آیت کی اہمیت جو ہے بہت زیادہ ہے، اور اس کی جو اصلیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی اس کے جو، اور یہ بہت زیادہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہر معاملے میں اپنا معاملہ ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے اللہ کی مرضی سے زندگی ہم گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بہت فوائد بیان کیے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بہت بڑی کامیابی سے کامیاب ہو گیا۔ بہرحال سامعین اکرام، یہاں اللہ کا تقوی جو ہے وہ اختیار کرنے کی ہدایت ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا جو ہے سامعین اکرام اس معنی میں ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے یہ بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے، یعنی اللہ آپ کا خالق آپ سے ناراض ہو جائے، اور وہ اس وقت ناراض ہوگا جب کہ آپ اس کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ناراض کس وقت ہوتا ہے یہ آپ کو کھلے الفاظ میں بات معلوم ہونی چاہیے۔ اگر انسان دنیا میں آ کے اللہ کو بھلا دے بحیثیت مقصود، محبوب و مطلوب، اور دنیا کو اپنا منزل بنا لے، دنیا کو اپنا مستقبل سمجھ لے، دنیا کی کامیابی کو اصل سمجھ لے، اس کے نقصان کو اصل نقصان سمجھ لے، تو پھر یہ گمراہ شخص ہے اور یہ ایک غلط کار شخص ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہو سکتا۔ یہ مضمون دوبارہ میں ایک جملے میں بیان کرتا ہوں۔ اگر کسی نے دنیا کو منزل بنا کے، اللہ تعالیٰ کو بھلا کے، دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے لیے زندگی گزارنی شروع کر دی تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ یعنی دیکھیں، اس میں تھوڑا سا اگر آپ سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، میں بھی کرتا ہوں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، ایک کام کے لیے اگر آپ کوئی کام یعنی کوئی بھی ایک کام کریں کسی بھی مقصد، اور پھر وہ اس چیز سے وہ مقصد نہیں لیا جائے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک اسکول بنا دیں، ایک گاؤں میں ایک اسکول بنا دیں کہ لوگ اس میں پڑھیں، اور گاؤں کے لوگ اس اسکول پہ قبضہ کر کے بجائے اس میں درس و تدریس کے اس کو اپنے بھینسوں کا باڑا بنا لیتے ہیں، تو آپ خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ بتائیے آپ۔ اچھا، آپ نے ایک عام دعوت کی، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے ایک خیرات کی، عام دعوت کی، ایک بڑی میز یا دریاں بچھا دیں، اس پہ کھانا سجا دیا گیا اور سب لوگوں کو دعوت طعام دی کہ وہ یہ کھانا آ کے کھا لیں، اس کے کوئی صدقے کے طور پہ یا جو بھی۔ وہ جو لوگ آئے، 400-500 لوگوں کا آپ نے انتظام کیا تھا، تو آپ نے وہ کھانا بچھا دیا، اور پھر وہ لوگ آئے، 400-500 لوگ آئے، انہوں نے میزوں کو الٹ دیا، دریوں کو پلٹ دیا، اور کھانا تمام مٹی میں مل گیا۔ آپ خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟
آپ نے شادی کی، مثال کے طور پہ آپ نے شادی کی اپنے جسمانی تسکین اور ایک خاندان بنانے کے لیے، بیوی صاحبہ نے آ کے آپ کو ڈانٹنا ڈپٹنا اور آپ کی زندگی اس نے اجیرن کر دی، نہ آپ کے پاس آتی ہے، نہ آپ کی بات مانتی ہے، آپ کو الٹا گالیاں دیتی رہتی ہے۔ گالیاں دینے والی بھی بیویاں ہیں نا، جہاں گالیاں دینے والے مرد ہیں وہاں گالیاں دینے والی عورتیں بھی ہیں۔ تو وہ بس آپ سے ناراض ہو گئی کسی بھی وجہ سے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور محبوب ہو، تو وہ بس یہاں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، انہوں نے الٹ پلٹ سارا گھر کا نظام تلپٹ کر دیا۔ آپ نے ایک پیار سے گھر بنایا، اس میں سامان سجایا، پھر بیوی سے شادی کی، فوٹو سیشن ہوا، جب آئی تو اس نے سب کچھ تلپٹ کر دیا۔ آپ خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں سامنے کا، یعنی ایک کام کو، مختصر کلام یہ ہے، ایک کام کو اگر آپ کسی یعنی ایک کوئی کام کریں کسی فائدے کے لیے، لوگ اس سے وہ فائدہ نہ لیں بلکہ اس فائدے کے خلاف کام کریں، تو پھر تو یعنی اس میں آپ کے راضی ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، میں پیار سے آپ سے بات کر رہا ہوں، تمام لوگوں سے، میں اپنے سننے والوں سے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے پیار سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ جب شیطان سے بات چیت ہو رہی تھی نا اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے حکم سجدہ کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے سجدے سے کیوں انکار کیا؟ قرآن میں آیت ہے کہ تم نے اے شیطان، میں نے جب حکم دیا تھا تو تم نے سجدے سے اس ہستی کو سجدے سے تم نے کیوں انکار کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ خلقت بیدی کے الفاظ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب یعنی ایک حکم سجدہ تھا تو وہ کرنا چاہیے تھا، وہ اس مجلس میں موجود تھا، اس نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا۔ اسی طرح سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے پیار سے پیدا کیا، بڑے پریم سے پیدا کیا ہے۔ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات، یعنی بہت پہلے جو ہے، اربوں سال پہلے یہ کائنات ہمارے لیے بنا دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس میں زندگی، یہ واحد ایک ایسا کرہ ہے روئے زمین جو ہے کہ اس پہ زندگی کے آثار ہیں، اس پہ زندگی موجود ہے، اور وہ زندگی ہے اصل اس کا جو مرکزہ ہے وہ کیا ہے؟ انسان ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے لے لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے، تمام ارواح کو جمع کر کے ان سے وعدہ لیا کہ بھئی الست بربکم قالوا بلا۔ تمام ارواح نے بیک زبان جواب دیا کہ ہاں آپ تو ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ شہدنا علی انفسنا، ہم گواہی دیتے ہیں اپنے اوپر کہ ہم تیرے لیے ہیں، تو ہمارا ہے، ہم تیرے لیے، سبحان اللہ۔ لیکن یہاں جب آپ زمین میں آتے ہیں تو وہی مقصد لے کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو روح کو جسم اس لیے دیا ہے، یہ میں آپ کو بات بتا بھی چکا ہوں، بتاتا رہوں گا بھی، کہ انسان کا مقصود اللہ ہے۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، انسان تیری انتہا جو ہے وہ تو تیرا رب ہے۔ تو انسان کی منزل اللہ ہے۔ تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور آپ ایک روشن چراغ ہیں۔ تو تمام انبیاء اور رسول کیوں آئے ہیں؟ کہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اللہ کی دعوت دیں، اور کہیں کہ دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ ہی تمہاری منزل ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ ہی تمہاری منزل ہے۔ تمام انبیاء کرام اور رسول جو ہیں وہ اسی مقصد کے لیے آئیں کہ انسان کو اس کا مقصد حیات بتائیں، اس کے تک جانے کا طریقہ بتائیں، اور اس طریقے کے مطابق ایک عملی نمونہ پیش کریں۔
یہ تمام انبیاء اور رسول کا مشترکہ مقصد وحید ہے، لوگوں کو توحید کی دعوت۔ ہم اصل میں مجھے کہنا پڑتا ہے کہ توحید کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ توحید تو آپ دیکھیں یہ مختلف فرقے جو وجود میں آ گئے ہم مسلمانوں میں، ہر ایک نے توحید کا اپنا اپنا ایک مقصد بنا لیا ہے، ایک معنی بنا لیا ہے، اور اسی تک وہ محدود رہتے ہیں۔ بہت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ توحید کے مفہوم کو محدود کر لیا ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے، زیادہ میں اس کی تفصیل نہیں بتانا چاہتا۔ جو لوگ آپ میں سے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کو نہ جاننا بھی بہتر ہے، کیونکہ تفرقہ اور اختلاف میں تو میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا۔ لیکن توحید کا مقصد یہ ہے سامعین کرام کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مان لیں کہ اللہ ایک ہے، نہیں، اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیں، یہ توحید ہے۔ اور الہ کا مطلب کیا ہے؟ الہ کا مطلب، الہ کے مطلب میں پوشیدہ ہے یہ بات کہ اللہ آپ کی منزل ہے، اللہ آپ کا مقصود ہے، اللہ آپ کا محبوب واحد ہے، مطلوب واحد ہے، اور پھر وہ آپ کا معبود بن سکتا ہے۔ یہ تین صفات، یہ سامعین کرام بات نوٹ کر لیں کہ اگر یہ تین صفات آپ میں نہیں ہے کہ اللہ نہ تو آپ کا مقصود واحد ہے، نہ محبوب واحد ہے، نہ مطلوب واحد ہے، تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ وہ آپ کا معبود بن نہیں سکتا، آپ کر نہیں سکتے اس کی بندگی، آپ مکمل سر جھکا نہیں سکتے، جو اطاعت کریں گے اس میں آپ کی اپنی غرض ہوگی، وہ بے لوث نہیں ہو سکتا۔ جبکہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو، خالص مجھے ہی اپنی منزل بنا لو، مجھے سے محبت کرو، مجھے ہی اپنا مطلوب واحد بنا لو۔ تو اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، یہ بات نوٹ کر لیں، اگر کوئی ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ رب کی بندگی کر ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام، لا تقدموا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ تقوی کی میں بات کر رہا تھا سامعین کرام۔ تقوی کیا ہے؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے انسان کے لیے۔ آپ کا خالق آپ سے ناراض ہو جائے، آپ کا مالک آپ سے ناراض ہو جائے، آپ کو پیدا کرنے والا، آپ سے محبت کرنے والا آپ سے ناراض ہو جائے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے سامعین کرام؟ دیکھیں، اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ کریں۔ میں جو بھی میرے سننے والے ہیں، خواتین ہیں، حضرات ہیں، تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ کریں۔ آپ دنیا کا کیڑا اپنے آپ کو نہ سمجھیں، دنیا کا حیوان ناطق اپنے آپ کو نہ سمجھیں۔ آپ میں تو ایک بہت بڑی حقیقت پوشیدہ ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ روح ربانی ہے۔ وہ روح ربانی کیا ہے؟ وہ اللہ کا ایک نور ہے، اللہ کا ایک نور ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کے الفاظ ہیں سامعین کرام۔ قرآن کا مطالعہ کریں، اس میں دلچسپی رکھیں، بہت سے اہم نکات ہیں، بلکہ ساری کتاب ہی حکمت اور دانش پر مبنی ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا خالق آپ سے ناراض ہو جائے، بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے کہ آپ کا خالق ہی آپ سے ناراض ہو جائے، آپ کا رب آپ سے منہ موڑ لے، آپ کا رب آپ پہ غصے ہو جائے، بہت بڑی، آپ کا رب آپ پہ لعنت کرے۔ احساس ہے آپ کو اللہ کی لعنت؟ اللہ کی لعنت کے مستحق کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت، اللہ کی رحمت سے دور ہیں وہ لوگ جنہوں نے رب کو بھلا دیا ہے بحیثیت معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب کے۔ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، تو اب اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے بھلا دیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم مانند ان لوگوں کی نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، نتیجتاً خود وہ اپنے آپ سے بھول گئے۔
اللہ تعالیٰ اگر اللہ نے آپ کو بھلا دیا، اگر آپ نے اللہ کو بھلا دیا بحیثیت مقصود، معبود واحد، مقصود واحد، محبوب واحد اور مطلوب واحد، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ دور ہو گئے۔ اگر آپ ظاہر پرست ہیں، اگر آپ مادہ پرست ہیں، اگر آپ دنیا کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ یہ دنیا ہی میری منزل ہے، یقین جانیں اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ سے دور ہو چکی ہے۔ آج مسلمان کی اجتماعی جو حالت ہے، اجتماعی کیفیت ہے، وہ ہمیں معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے اب یہ دور ہو چکا ہے، اور اتنی دور ہے کہ وہ گمراہ قوم، وہ اللہ کی مغضوب علیہ قوم، اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا دیا ہوا ہے، اور وہ مسلمانوں کو پیٹ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں کوڑا ہے، وہ گمراہ قوم عیسائی، وہ مغضوب علیہ قوم یہودی، ان کے ہاتھ میں کوڑا ہے عذاب کا، اللہ کے عذاب کا کوڑا ہے، اور وہ پٹ رہے ہیں۔ ادھر ہندوؤں کے ہاتھ میں کوڑا دیا ہوا ہے، بت پرست ہیں، اور ان کے ہاتھ میں کوڑا ہے، مسلمان ان سے پٹ رہے ہیں۔ آج دیکھ لیں انڈیا میں جا کے، 2 نمبر کا شہری بنا دیا ہے اس نے مسلمانوں کو، اور ان کا غلبہ ہے، ہندو انتہا پرستوں کا غلبہ ہو چکا ہے، ان کی حکومت پہ غلبہ ہے۔ آج 2018 جولائی میں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں وہاں انتہا پرست جماعت جو ہے BJP، اس کی حکومت ہے، اور اس کے جو پھر جو باقی جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں اس کے رابطے ہیں، اور وہ تو برملا کہہ رہے ہیں کہ ہندو تم چلے جاؤ، مسلمانوں تم پاکستان چلے جاؤ، یہاں تمہاری رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے عذاب میں ہم مبتلا ہیں، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے جب مسلمان، دیکھیں اللہ کا عذاب جو ہے وہ تب آتا ہے جب ہم اس سے اپنا رخ پھیر لیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام کہ ہم ترک قرآن کے مجرم بن چکے ہیں کہ نہیں؟ بتائیے، ترک قرآن کے ہم مجرم ہیں، ہم بہت بڑے مجرم ہیں۔ جو امت، جس امت کی ڈیوٹی دنیا کے لیے تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ تو اس ذمہ داری سے تو ہم نے یعنی بالکل منہ موڑ لیا ہے۔ ہم خود مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، مومن اللہ کو منزل بنانے کے لیے ہم خود تیار نہیں ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ بس دنیا ہی ہمیں مل جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی حسنۃ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اللہ تعالیٰ بس جو دینا ہے دنیا میں دے دے۔ ہم سب زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ساری کوششیں جو ہیں وہ ہماری دنیا کے لیے ہیں۔ من حیث القوم، امت مسلمہ، تمام دنیا کے مسلمان دنیا داری میں مصروف ہیں اور دنیا ہی کے طالب ہیں۔ آپ دیکھ لیں، بہت اچھی طرح یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کتاب اقوام کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تقوی الہی جو ہے یہ نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے واتقوا اللہ، اس کے 2 بڑے معنی ہیں سامنے۔ اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، اور ناراضگی کی صورت میں جو عذاب تم پہ آنے والا ہے یا آئے گا یقیناً، اس سے ڈرو۔ لیکن ہم ڈرنے کے لیے تیار، ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے، اللہ کے وجود کا احساس نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ کے وجود کا احساس نہیں ہے، اور بس یہ یعنی اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں ہم، اور دنیا کی طرف ہمارا رخ ہے۔ اور دنیا کیا ہے؟ لہو لعب۔ آپ دیکھ لیں، جب بھی تھوڑا سا امن اور سکون کے وہ آتے ہیں، آپ کی رنگ رلیاں جو ہیں شروع ہو جاتی ہیں، کہیں کیٹ واک شروع ہو جاتی ہے، کہیں فیشن شو شروع ہو جاتے ہیں، کہیں کوئی بے ہنگم ناچ گانے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا سامنے کا، یہ اس طریقے سے آپ جو ہے اپنے یعنی تمام قوتوں کو ضائع کر دیں۔ وہ قوتیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے لیے دی تھی کہ تم میرے لیے جد و جہد کرو، میرے راستے میں جد و جہد کرو، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، وہ تمام قوتیں ہم نے باطل کے لیے استعمال کرنا شروع کر دی۔
تو وہ تقوی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے ہم پیش قدمی کرتے ہیں، ان سے آگے بڑھتے ہیں، ہمارے دنیا اور آخرت کے بارے میں اپنے نظریات ہیں، آخرت کو چھوڑ دیں، آخرت کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، دنیا کے بارے میں بھی ہمارے اپنے نظریات ہیں۔ ہر شخص آپ دیکھ لیں، جو بہت سے فلاسفر اور دانشور موجود ہیں سامنے کرام، ہر شخص اپنا فلسفہ زندگی جھاڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے کو نظر انداز کر کے۔ اپنا آپ دیکھ لیں، بہت سارے پی ایچ ڈی ہیں اور اسکالرز ہیں اور کچھ بہت سارے نام نہاد اسکالرز موجود ہیں جو آپ کو دین کی اپنی اپنی تشریحات بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے علاوہ، اور اپنے معنی دیتے ہیں قرآن کو بھی اور حدیث کو بھی۔ میں سنتا رہتا ہوں، لیکن میں تو آپ کو نام لے کے تو نہیں بتا سکتا، بری بات ہے، لیکن آپ دیکھیں قومی طور پہ رویہ ہمارا یہ ہے، ہر شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا علامہ ہوں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بڑھنے کی باتیں ہیں، اور تقوی جس کا ہمیں حکم ہے واتقوا اللہ، اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ پھر ان اللہ سمیع علیم میں مضمون یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو کچھ تم سوچ رہے ہو، جو کہہ رہے ہو، جن عقیدوں کا، جن نظریات کا تم اپنے زبان سے اظہار کر رہے ہو، عام طور پہ دیکھیں یہ باطل نظریات جو ہیں یہ ہماری مختلف انداز سے اس کا ہم اظہار بھی کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم خدا فراموشی پر راضی ہو گئے، اللہ کو بھول کے زندگی گزارنے پر ہم راضی ہو گئے اور گزار رہے ہیں، یہ ہمارے الفاظ سے بھی واضح ہے سامنے کرام۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تو سن رہا ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں، علیم جانتا ہوں، یعنی اس کا تم نے حساب دینا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سن رہا ہوں جو تم کہہ رہے ہو، جو تم کر رہے ہو وہ میں دیکھ رہا ہوں، اس کو میں جانتا ہوں، لیکن تم اس کے انجام سے بچ نہیں سکتے۔ اے لوگو، اے بظاہر ایمان کا دعویٰ کرنے والو، جس طریقے سے تم پیش قدمی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات سے، اپنا ایک دین بنا لیا ہے تم نے۔ آج تو ہم نے اپنا ایک دین بنا لیا ہے نا سامنے کرام۔ ہر شخص کی دین کے متعلق اپنی تشریحات ہیں سامنے کرام، دوسرے کسی اللہ کے بندے کی بات سننے کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ ہر شخص نے اپنا ایک زندگی کا متعلق ایک نظریہ گھڑ لیا ہے، اور وہ اسی کل یعمل علی شاکلت، اپنے اپنے نظریے کے مطابق ہر ایک شخص زندگی گزار رہے، اور ہر شخص اپنا علامہ بنتا ہے۔ کوئی کسی کی بات دل کے کانوں سے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یہ تو میں دیکھتا رہتا ہوں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت بڑھو آگے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. O you who believe, do not place your opinions above that of God and His Messenger, and fear God. God is hearing and knowing. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔